صاحب، ہمیں آپ کی نواسی بہت پسند آئی ہے۔ ماشاءاللہ بہت شائستہ، نرم مزاج اور باادب بچی ہے۔ بس دل میں ایک افسوس ہے کہ اس بچی کی ماں حیات نہیں۔ اگر ہوتی تو یہ سب باتیں ہم عورتیں آپس میں طے کر لیتیں۔ علینا سر جھکائے خاموشی سے صوفے پر بیٹھی تھی۔ سفید شفون کا دوپٹہ اس کے سادہ لباس کے ساتھ مہذب انداز میں جمایا ہوا تھا۔ چہرہ اترا ہوا، آنکھیں زمین میں کڑی ہوئیں، جیسے وہ اس ماحول کا حصہ ہوتے ہوئے بھی خود سے کٹا ہوا محسوس کر رہی ہو۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس محفل کو چھوڑ کر اپنے کمرے میں بھاگ جائے، جو ایک ناممکن عمل تھا۔ سامنے بیٹھے آصف خان کی شخصیت بے حد پرکشش تھی۔ گندمی رنگت، ترشیدہ جبیں اور آنکھوں میں ایک گہری سنجیدگی۔ لباس مہنگا مگر سلیقے سے پہنا ہوا، اس کی نگاہوں سے اس کی رضامندی عیاں تھی۔ آصف کے برابر میں بیٹھی اس کی والدہ ندرت بیگم نہایت نرمی اور متنانت سے بات کر رہی تھی۔ ان کا انداز متفق تھا اور لہجہ روایتی۔ ندرت بیگم نے بات مکمل کی تو ان کے چہرے پر ایک خالص ماؤں والی اداسی ابھری، جیسے وہ علینا کے محروم بچپن کو محسوس کر رہی ہوں۔ یوسف صاحب نے فوراً گردن ہلائی اور سنجیدگی سے بولے، بس بی بی، خدا کو جو منظور تھا وہی ہوا۔ میری نواسی آپ کو بالکل بھی مایوس نہیں کرے گی۔ تربیت اس کی ایسی ہے کہ سسرال کو اپنا گھر سمجھے گی۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آواز میں اعتماد بھی تھا اور ایک خفیف سی دکھ کی پرچھائیاں بھی۔ علینا اب بھی خاموش تھی، جیسے یہ سب باتیں اس کے ارد گرد ہو رہی ہوں، مگر اس کا دل ابھی تک وہاں نہیں پہنچا جہاں یہ فیصلے کیے جا رہے تھے۔ آصف خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں کوئی فریب یا غرور نہ تھا، بس ایک نرمی اور خاموش سا وعدہ کہ شاید وہ اس کی خاموشی کو سمجھے گا اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کا اعتماد جیت لے گا۔ لمحے تھمے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ علینا کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل تھی، مگر اس نے خود کو سنبھالے رکھا۔ زندگی کا ایک نیا موڑ اس کے سامنے تھا، مگر وہ اس موڑ پر صرف خاموشی سے کھڑی تھی۔ نہ انکار، نہ اقرار، بس چپ، جیسے اس کی زبان نے اس کے دل کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا ہو۔ وہ لوگ کافی دیر تک بیٹھے تھے اور پھر ایک لمبی ملاقات اور شادی کے دیگر معاملات طے کر کے چلے گئے تھے۔ یوسف صاحب اپنی اسٹڈی میں بیٹھے گہرے دھیان سے فائلوں میں مصروف تھے۔ اینک کا کنارہ بار بار ناک سے پھسل رہا تھا، مگر وہ مکمل انہماک سے کاغذات پڑھنے میں محو تھے۔ باہر شام کی ہلکی سی دھند کھڑکی کے شیشوں پر پڑ رہی تھی اور اسٹڈی لیمپ کی زرد روشنی فضا میں سکون کی پرچھائیاں بکھیر رہی تھی۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا۔ علینا تیز قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر غصے، دکھ اور الجھن کا امتزاج تھا۔ وہ روایتی خاموش لڑکی کی طرح نہیں بلکہ سوال بن کر سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ یوسف صاحب نے چونک کر سر اٹھایا، اینک اتاری اور اپنی نواسی کو دیکھا جو اس کے سامنے کھڑی تھی، سانسیں بے ترتیب، آنکھیں سوالوں سے بھری ہوئی۔ کیا ہوا علینا؟ انہوں نے قدرے نرم لہجے میں پوچھا۔ علینا نے اپنی انگلیاں ہوا میں تیزی سے حرکت دیں، اشاروں کی زبان میں اس سے فریاد کی، نانا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے ان لوگوں کو یہ بات کیوں نہیں بتائی کہ میں بول نہیں سکتی؟ یوسف صاحب اس کے چہرے پر چھپی چوٹ کو دیکھ کر لمحہ بھر کو خاموش رہے۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں یہ بات چھپا سکتا ہوں؟ ان کا لہجہ مضبوط مگر تھکا ہوا تھا۔ علینا نے فوراً ہاتھوں سے تیز اشاروں میں بات کی۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ پھر وہ آنٹی میرے لیے اتنی محبت کیوں دکھا رہی ہیں؟ وہ اپنے اتنے اچھے پڑھے لکھے بیٹے کا رشتہ میرے لیے کیوں لا رہی ہیں؟ مجھ میں ایک عیب ہے اور انہیں یہ بات معلوم ہے، پھر بھی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یوسف صاحب نے گہری سانس لی، جیسے کوئی بھاری بوجھ اٹھا کر رکھ دیا ہو۔ ان کی آنکھوں میں ایک پل کو خاموش دکھ تیرنے لگا۔ تم گونگی نہیں ہو لینا، تمہاری صرف آواز بند ہوئی ہے۔ میں نے ماہر ڈاکٹر سے بات کی ہے، ان کا کہنا ہے تم بول سکتی ہو، تھوڑا وقت، تھوڑی ہمت اور تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں چاہتا ہوں تمہارے لیے ایک مکمل زندگی ہو۔ علینا نے فوراً ہاتھ کے اشارے سے ان کی بات کاٹ دی۔ مجھے نہیں کرانی اپنی آواز ٹھیک، آپ میری شادی تو کر رہے ہیں، لیکن ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ وہ ایک لمحہ کو رکی، پھر تیز انداز میں انگلی اٹھا کر بولی، آنے والے وقت میں یہ بات میرے لیے مصیبت نہ بن جائے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے ایک خاموش بغاوت جھلک رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر دروازہ کھولا اور بغیر پیچھے دیکھے باہر نکل گئی۔ یوسف صاحب اپنی کرسی پر بیٹھے رہ گئے۔ ان کے چہرے پر بے بسی اور خالی پن چھا گیا تھا۔ ایک باپ جیسا نانا جو اس کی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا تھا، مگر وہی محبت آج اس کے دل کی دیوار سے ٹکرا کر لوٹ گئی تھی۔ وہ اپنی ذات سے جتنا ہو سکتا تھا گر رہے تھے،
وہ اپنی نواسی کو ایک عالی شان زندگی دینا چاہتے تھے، لیکن اب اس کے تاثرات دیکھ انہیں سب مٹی ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وقت دھیمی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا۔ رات کی سیاہی پورے شہر میں چھا گئی تھی۔ باہر ہلکی سی خنکی تھی اور کمرے کی کھڑکی کے پار چاند کی دھندلی چاندنی کسی خواب کی طرح فرش پر بکھر رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی مدھم روشنی جل رہی تھی اور الینا بیڈ کے کنارے سمٹی بیٹھی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک کتاب تھی، مگر ذہن کا ایک بھی گوشہ لفظوں سے جڑا نہ تھا۔ وہ چاہ کر بھی کتاب پر اپنا دھیان مرکوز نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے دماغ میں آج دوپہر میں ہوئی تمام باتیں گونج رہی تھیں۔ اچانک موبائل فون کی اسکرین جگمگا اٹھی۔ ایک دھیمی سی بیپ کی آواز کمرے کی خاموشی میں پھیل گئی۔ الینا نے چونک کر فون کی طرف دیکھا۔ نمبر انجان تھا۔ اس نے قدرے جھجکتے ہوئے فون اٹھایا، لاک کھولا۔ میسج کھولتے ہی تحریر سامنے ابھری۔ السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی۔ اس کے لب ہلکے سے تھرکے، پھر اس نے تیزی سے جواب ٹائپ کیا، وعلیکم السلام، جی الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ چند لمحے بعد جواب آیا، اللہ کا شکر۔ ایک بات پوچھنی تھی، آپ اس رشتے سے خوش ہیں؟ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے ایک پل کو رک سا گیا، نظریں اسکرین پر جم گئیں۔ پھر اس نے جواب ٹائپ کیا، میں اپنے نانا کی مرضی میں خوش ہوں۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ کبھی بھی میرے لیے غلط فیصلہ نہیں لیں گے۔ جواب فوراً آیا، مجھے آپ بہت اچھی لگی ہیں۔ یقین نہیں آ رہا کہ خدا اتنا مہربان ہو سکتا ہے، اتنی خوبصورت دلہن میرے نصیب میں۔ یہ سوچ کر نیند ہی نہیں آ رہی۔ اس نے بہت معصومیت بھرے انداز میں اظہار کیا تھا۔ الینا کے چہرے پر بے ساختہ ایک معصوم سی مسکراہٹ ابھری، جیسے دل کے کسی کونے میں گدگدی سی ہو گئی ہو، مگر فوراً ہی اس نے مسکراہٹ کو مٹا دیا، جیسے کسی نے اسے دیکھ لیا ہو۔ پھر ٹائپ کیا، تو آپ نیند کی گولیاں لے لیں۔ اس کا انداز شوخ نہ تھا، مگر نہایت معصوم اور صاف گو جواب آیا، اگر آپ ایک بار اپنی آواز سنا دیں تو شاید سکون آ جائے۔ کیا میں آپ کو کال کر لوں؟ یہ میسج پڑھتے ہی اس کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ سن ہو گئی، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ موبائل ہاتھ میں لیے وہ ساکت بیٹھی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ لکھ دے، آپ کو میرے سچ کے بارے میں معلوم نہیں، لیکن انگلیاں اسکرین پر رکی رہیں۔ الفاظ دل میں دم توڑ گئے۔ اس نے دھیرے سے صرف لکھا، اللہ حافظ، اور موبائل فون میز پر رکھ دیا۔ کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ باہر کہیں دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ فون کی اسکرین بار بار جگمگاتی رہی۔ آصف کے کئی میسیجز آتے رہے، مگر الینا نے ایک بھی نہ کھولا، جیسے وہ دل کے بند دریچے کسی کے لیے کھولنے سے ڈر رہی ہو۔ کمرے کی دیوار پر چمکتا چاند خاموش گواہ تھا، ایک ایسی کہانی کا جو بھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر صبح کی ہلکی دھوپ کھڑکی کے شیشے سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ ٹیبل پر چائے کی بھاپ اٹھ رہی تھی تو اس پر ہلکا سا مکھن پگھل رہا تھا۔ یوسف صاحب روز کی طرح اخبار کے صفحے پلٹ رہے تھے اور الینا خاموشی سے ناشتہ کر رہی تھی۔ دونوں کے درمیان خاموشی کا ایک گہرا سا پردہ حائل تھا جو معمول کا حصہ بن چکا تھا۔ چند لمحے بعد الینا نے نرمی سے اپنا ہاتھ نانا کے ہاتھ پر رکھا۔ یوسف صاحب نے چونک کر اخبار سے نظریں ہٹائیں اور اس کی طرف دیکھا۔ وہ اشاروں میں گویا ہوئی، آپ نے آصف کو سچ نہیں بتایا؟ یوسف صاحب کے چہرے پر ہلکی سی سختی ابھری۔ یہ تمہیں کس نے کہا؟ ان کا لہجہ محتاط تھا۔ الینا نے فوراً موبائل اٹھایا اور ان کی طرف بڑھایا، یہ دیکھیے ان کے میسیجز، وہ مجھ سے کال پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ مطلب صاف ہے ان کی امی نے سچ نہیں بتایا۔ یوسف صاحب نے موبائل پر ایک نظر ڈالی، پھر نظریں جھکا لیں۔ الینا کے چہرے پر اب فکر کی گہری لکیر تھی۔ نانا، اس نے مزید اشاروں میں بات کی، اگر شادی کے بعد میری زندگی میں کوئی مسئلہ آیا، اگر انہوں نے تب جانا کہ میں گنگی ہوں تو کیا ہوگا؟ میں نہیں چاہتی کہ ایک بار پھر آخری موقع میرا رشتہ ٹوٹ جائے۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ آواز تو تھی نہیں، مگر جذبات کی شدت چہرے سے جھلک رہی تھی۔ اگر میری موجودگی آپ کے لیے بوجھ بنتی جا رہی ہے تو مجھے کسی یتیم خانے چھوڑ دینا۔ یوسف صاحب کی آنکھوں میں حیرت، دکھ اور غصے کا امتزاج ابھرا۔ انہوں نے زور سے کرسی کا سہارا لیا اور غصے سے بولے، خاموش ہو جاؤ الینا، ایسی بات دوبارہ زبان پر مت لانا یا اشاروں میں بھی مت سوچنا، خدا نہ کرے میں تمہیں کبھی یتیم خانے بھیجوں۔ وہ تھوڑا جھکے اور نرم مگر پرجوش لہجے میں بولے، تم میری اکلوتی بیٹی ہو، اکلوتی نشانی ہو، میری زندگی کا حاصل ہو تم، تمہاری آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کروں گا۔ وہ خاموش ہو گئی، مگر اس کا چہرہ اب بھی ندامت اور الجھن سے بھرا ہوا تھا۔ یوسف صاحب نے ہلکی سانس لے کر کہا، رہا سوال آصف کا تو وہ بچہ اب اپنی ماں کے ہاتھ میں ہے، ہم نے جو کرنا تھا کر دیا۔
اب وہ عورت جو چاہے کرے، ہم اس سے کچھ چھپا نہیں رہے، مگر یہ فیصلہ اس کا ہے کہ اپنے بیٹے کو کیا بتائے، کب بتائے۔ علینا نے نفی میں سر ہلایا، اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں بے یقینی لیے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ پھر اشارے سے گویا ہوئیں، تو آپ یہ سب خاموشی سے دیکھتے رہیں گے نانا؟ میری زندگی کا فیصلہ آپ کسی اور کو سونپ رہے ہیں؟ یوسف صاحب نے اس بار کوئی جواب نہ دیا، بس نظریں جھکا کر خاموشی سے چائے کی پیالی کی طرف دیکھنے لگے۔ علینا کا دل اور زیادہ بھاری ہو گیا، وہ اپنے نوالے کو حلق سے اتار نہ سکی۔ وہ جان گئی تھی، خاموشیاں بولنے لگی تھیں، لیکن سننے والا کوئی نہیں تھا۔ دوپہر کے وقت سورج کی روشنی پردوں سے چھن کر کمرے میں سنہری روشنی بکھیر رہی تھی۔ ندرت بیگم اپنے بستر پر نیم دراز موبائل فون میں مگن تھی، انگلیاں تیزی سے اسکرین پر حرکت کر رہی تھیں، جیسے کوئی اہم بات ہو یا پھر کوئی خفیہ بات چیت۔ کمرے میں ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور ماحول میں سکوت سا طاری تھا۔ اسی لمحے دروازہ دھیرے سے کھلا اور آصف خاموش قدموں سے اندر داخل ہوا۔ وہ سیدھا آ کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ ندرت بیگم نے ایک لمحے کے لیے سر اٹھایا، مسکرائیں، لیکن پھر نظریں دوبارہ فون کی اسکرین پر جما لیں۔ چند لمحے دونوں کے درمیان مکمل خاموشی رہی، صرف فون پر انگلیوں کی حرکت کی ہلکی سی آواز باقی تھی۔ پھر آصف نے نرمی سے ان کا ہاتھ تھاما۔ امی، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ندرت بیگم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، جیسے وہ ایسی سنجیدگی کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ انہوں نے ہلکے اشارے سے پوچھا اور موبائل ایک طرف رکھ دیا۔ آصف نے گہری سانس لیتے ہوئے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ امی، وہ لڑکی، کیا وہ خوش ہے؟ ندرت بیگم نے فوراً سنبھلتے ہوئے جواب دیا، کیوں نہیں، بہت خوش ہے۔ تمہیں کیا لگا میں آج اسے شاپنگ پر لے کر جا رہی ہوں؟ تھوڑا سا گھمانے، بچی تنہائی میں بور ہو جاتی ہوگی۔ آصف نے مسکراتے ہوئے کہا، تو میں بھی آپ دونوں کو جوائن کر لیتا ہوں، آپ کی مدد بھی ہو جائے گی اور میں بھی اسے کچھ گفٹ دینا چاہتا ہوں۔ ندرت بیگم کا چہرہ ایک لمحے کو تن گیا، انہوں نے فوراً ہاتھ اٹھا کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں آصف، کوئی ضرورت نہیں ہے، کچھ روایات ہوتی ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں۔ ہم بے شک ماڈرن ہو گئے ہیں، لیکن کچھ چیزیں کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ اخلاقی دائرے میں رہ کر ہی آگے بڑھنا چاہیے۔ آصف کا چہرہ یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ مگر امی، ہم صرف جا رہے ہیں، کیا اتنا بھی غلط ہے؟ ندرت بیگم نے نرمی مگر سختی سے کہا، آصف، میں نے کہا نا، خبردار جو تم آئے۔ تمہاری یہ ملاقاتیں اور بے صبری ہمارے خاندانی وقار کے خلاف ہے۔ منگنی ہو گئی ہے مگر ابھی نکاح نہیں ہوا، ذرا صبر کرو۔ آصف نے لب بھینچ کر سر جھکا لیا۔ ان کی بات میں مزاحمت کی گنجائش نہ تھی، مگر دل کے کسی کونے میں ایک شک کی لہر سی ابھری۔ نہ جانے کیوں سے لگا جیسے ماں کچھ چھپا رہی ہے، جیسے کچھ بات ایسی ہے جو اسے معلوم نہیں ہونے دی جا رہی۔ ندرت بیگم دوبارہ موبائل کی طرف متوجہ ہو گئیں، گویا بات مکمل ہو چکی ہو۔ آصف نے کچھ لمحے خاموش بیٹھے رہنے کے بعد دھیرے سے اٹھ کر کمرے سے باہر قدم رکھا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر ایک الجھن باقی تھی، جیسے سچ اس کے بہت قریب ہو مگر کوئی اسے اندھیرے میں رکھنے کی ضد کیے بیٹھا ہو۔ شام کی ہلکی خنکی لان میں پھیلی ہوئی تھی، سورج مغرب کی طرف ڈھل رہا تھا اور اس کی نارنجی کرنیں سبزارہ کی بینچ پر بیٹھے چہرے پر پھیل رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے بیٹھی سامنے جھولتی شاخوں کو دیکھ رہی تھی، دل میں ایک انجانی بے چینی لیے۔ پتے ہلکی ہوا میں سرسراتے تو لگتا جیسے وہ بھی اس کے دل کی بے کلی میں شریک ہوں۔ اسی خاموش لمحے میں یوسف صاحب لان کے گیٹ سے نمودار ہوئے، سفید کرتا شلوار میں ملبوس، ہاتھ میں ایک چھڑی تھامے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے پاس آئے اور بے آواز اس کے برابر والی نشست پر بیٹھ گئے۔ علینا نے ان کی آہٹ سنی تو فوراً رخ پھیر لیا، چہرہ دوسری طرف کر لیا، جیسے ناراض ہو، جیسے کچھ کہنا بھی ہو اور چپ بھی رہنا ہو۔ یوسف صاحب نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ میری جان، جانتا ہوں کہ تمہیں یہ سب بہت برا لگ رہا ہے، تم سوچ رہی ہو کہ لڑکا خوش ہے یا نہیں، اسے سب کچھ معلوم ہے یا نہیں، لیکن آج کل کے دور میں کوئی ان باتوں پر دھیان نہیں دیتا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ مزید محبت سے تھامے رکھا۔ تمہیں ایک اچھی ساس مل رہی ہے جو تمہیں اپنائے گی، تمہیں سپورٹ کرے گی، اور میں نے آصف کے بارے میں خوب تحقیق کی ہے۔ وہ کوئی تنگ نظر یا غیر سنجیدہ لڑکا نہیں ہے، وہ تمہیں ہر ممکن کوشش کرے گا خوش رکھنے کی۔ علینا نے آہستہ سے رخ ان کی طرف موڑا، اس کی آنکھوں میں سوال تھے، گلہ تھا، شکوہ تھا۔ اس نے اشارے میں بولنا شروع کیا، نانا، آپ ایک بار پھر غلطی کر رہے ہیں، جیسے 15 سال پہلے آپ نے کی تھی۔ یوسف صاحب کا چہرہ ایک لمحے کو ساکت ہو گیا، وہ چونک کر اسے دیکھنے لگے، کیونکہ ایسی بات انہوں نے پہلی بار کی تھی۔ وہ واقعی دھنگ رہ گئے تھے، انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کبھی ان کی لاڈلی نواسی ایسی بات بھی کر سکتی ہے۔ علینا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی،
15 سال پہلے بھی آپ نے فیصلہ کیا تھا بغیر کچھ سوچے سمجھے، بغیر ماں کی بات سمجھے، اور آج اس کا نتیجہ میرے پاس ہے۔ میری خاموشی، میرا سونا پن، میری ٹوٹی ہوئی آواز۔ یوسف صاحب کے چہرے سے خون کھنچ گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتے تھے مگر زبان جیسے ساتھ چھوڑ گئی۔ علینا نے نرمی سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے نکالا اور کھڑی ہو گئی۔ اب 15 سال بعد آپ پھر وہی غلطی دہرا رہے ہیں، مجھے ایک بار پھر ایک انجان راستے پر بھیج رہے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ میں اس پر چل بھی سکوں گی یا نہیں۔ یوسف صاحب نے بے بسی سے اس کے پیچھے دیکھا، لیکن وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی لان کے دوسرے کنارے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی پشت ان کی جانب تھی مگر اس کی خاموشی نے جیسے ہر طرف گونج پیدا کر دی تھی۔ یوسف صاحب کے چہرے پر درد، پشیمانی اور لاچارگی کا امتزاج تھا۔ شام کی روشنی مدھم ہو چکی تھی اور ان کی آنکھوں کے گرد سائے گہرے ہو رہے تھے، جیسے ماضی کی کوئی پرچھائیاں ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگی ہوں۔ شام کے سائے آہستہ آہستہ سبزارہ کے آسمان پر پھیلتے جا رہے تھے۔ لان کے اس کونے میں جہاں کبھی جیسمین کے بچپن کی ہنسی گونجا کرتی تھی، آج یوسف صاحب اکیلے بیٹھے تھے۔ ان کی چھڑی ایک طرف رکھی تھی، ہاتھ دوزانوں پر رکھے تھے اور نظریں کہیں بہت دور تھیں، جیسے وہ سامنے کے درختوں کو نہیں، اپنے دل کے کسی زخم کو دیکھ رہے ہوں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ماضی کی گرد آلود فلم جیسے چلنے لگی تھی اور لمحے بھر میں وہ 15 سال پیچھے چلے گئے تھے۔ وہ دن بھی ایسا ہی معمولی سا دن تھا۔ وہ اور ان کی مرحومہ بیگم صوفے پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ٹی وی پر کوئی خبر چل رہی تھی اور جیسمین اپنے کمرے میں تھی۔ ان کی آنکھوں میں محبت تھی، سکون تھا۔ بیگم نے کہا، یوسف، جیسمین اب بڑی ہو گئی ہے، اچھا سا رشتہ دیکھنا چاہیے اس کے لیے۔ پہلی بار رشتے کی بات شروع ہوئی تھی۔ یوسف صاحب مسکرا رہے تھے، بس دل نہیں مانتا تھا وہ رخصت ہو جائے۔ میری تو دنیا ہے وہ۔ اسی پل دروازہ کھلا، وہ لمحہ جیسے ہمیشہ کے لیے ٹھہر گیا۔ جیسمین اندر آئی اور اس کے ساتھ وہ شخص جسے یوسف صاحب نے کئی بار اپنے ڈرائیور کے طور پر دیکھا تھا، سرفراز احمد۔ یوسف کی نگاہیں خود بخود اس پر جم گئیں۔ سرفراز کی آنکھوں میں گھبراہٹ تھی، ماتھے پر پسینہ، جیسے کسی عدالت میں پیش ہو رہا ہو۔ مگر جیسمین، اس کا چہرہ بالکل سپاٹ، بالکل مطمئن، جیسے اسے کسی کی پرواہ نہ ہو۔ وہ دونوں ان کے سامنے آ کر رک گئے۔ امی، بابا، میں نے شادی کر لی ہے، سرفراز میرا شوہر ہے۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ دھماکہ تھا۔ یوسف صاحب اور ان کی بیگم دونوں یک دم کھڑے ہو گئے تھے۔ لمحے بھر کو سانس رک گئی، دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا ہو۔ یوسف صاحب کی آواز کپ کپ آ گئی۔ کیا کہا تم نے؟ جیسمین نے بالکل سکون سے دہرایا۔ تم نے نکاح کر لیا ہے میری مرضی سے؟ ان کی بیگم کے لبوں پر ہوک سی اٹھی۔ جیسمین، تمہیں ذرا بھی خیال نہیں آیا یہ آدمی، یہ ہمارا ملازم ہے؟ سرفراز نے نظریں جھکا لیں۔ وہ شرمندہ لگ رہا تھا، جیسے خود بھی اس لمحے کو چاہ کر نہیں جیا ہو۔ مگر جیسمین کی آنکھوں میں ایک الگ ہی ضد، ایک الگ ہی دھن تھی۔ محبت ذات نہیں دیکھتی امی، اور آپ دونوں کو اطلاع دینا میرا فرض تھا، اجازت لینا نہیں۔ یوسف صاحب کی روح تک چٹک گئی تھی۔ ان کی جیسمین، وہ بیٹی جسے وہ دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتے تھے، آج ان کے سامنے ان کے خوابوں کو روند رہی تھی۔ ان کی بیگم تڑپ کر بولی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، تم نے مجھے مار دیا جیسمین، میری دنیا اجاڑ دی۔ ماضی کی فلم رکی، یوسف صاحب کی پلکیں بھیگ چکی تھیں۔ وہ خاموشی سے سامنے پھیلے آسمان کو دیکھنے لگے جہاں سورج چھپ چکا تھا اور پیچھے صرف اندھیرا تھا۔ وہ ایک بار پھر اسی دردناک یاد میں کھو گئے تھے۔ لاؤنج کی فضا کسی بھاری سانس کی مانند ساکت ہو چکی تھی۔ لمحے بھر کو سب کچھ رک گیا تھا۔ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک، فانوس کی جھلملاتی روشنی، یہاں تک کہ سکینہ بیگم کے ہاتھوں میں تھمی چائے کی پیالی تک لرزنے لگے تھے۔ یوسف صاحب کا چہرہ جیسے سن ہو چکا تھا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور لبوں سے الفاظ نکلے تو آواز کے اندر کی ہچکچاہٹ سے لرزتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، وہ ساکت لہجے میں بولے۔ اتنا بڑا جھوٹ مذاق میں بھی نہ کرو جیسمین، یہ بات زبان پر لانا بھی گناہ ہے۔ جیسمین نے اپنی نظریں ان کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ میں مذاق نہیں کر رہی ابا جان، میں ڈرائیور کے ساتھ نکاح کر چکی ہوں اور یہ سچ ہے۔ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر بول رہی ہوں، سرفراز میرا شوہر ہے۔ سکینہ بیگم کا جسم جیسے غصے سے تھرتھرا اٹھا۔ وہ آگے بڑھی اور بنا کسی تمہید کے، بنا کوئی موقع دیے ایک زناٹے دار تھپڑ جیسمین کے گال پر دے مارا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، وہ چیخیں۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہمارے نام کو مٹی میں ملا دیا، ہماری تربیت کو گالی دی تم نے۔ جیسمین کا چہرہ ایک پل کو جھک گیا مگر اس کی آواز بلند ہو گئی۔ یہ کوئی بکواس نہیں ہے، سچ ہے۔ میں محبت کرتی ہوں سرفراز سے، اور مجھے پورا یقین تھا کہ اگر میں آپ دونوں سے اجازت مانگوں گی تو آپ کبھی نہیں مانیں گی۔
اس لیے میں نے نکاح کر لیا۔ میں آج صرف اتنا بتانے آئی ہوں کہ اب میں سرفراز کے ساتھ جا رہی ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ سکینہ بیگم جیسے سانس لینا بھول گئیں، ان کی نظریں نم ہونے لگیں اور وہ الفاظ گم کر بیٹھیں، مگر یوسف صاحب، ان کے اندر کا طوفان اب لبوں سے دہکنے لگا۔ بس، وہ گرجے۔ ان کی آواز دیواروں سے ٹکرا کر پلٹنے لگی۔ اگر میں مر بھی جاؤں، اگر میری لاش پڑی ہو، تب بھی میرے چہرے پر مت آنا۔ تم نے میری عزت، میرے مان، میری دنیا کو رون دیا ہے۔ نفرت ہے مجھے تم سے۔ شرم آتی ہے یہ سوچ کر کہ تم میری بیٹی ہو۔ جیسمین کا دل دھڑکنے کے بجائے جیسے رک گیا۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، باپ کی آواز میں آگ، اور اس کے پیچھے کھڑا سرفراز خوف سے ایک لفظ بھی نہ بول سکا۔ جیسمین نے ایک نظر ان دونوں پر ڈالی، ایک پل کے لیے شاید دل چاہا کہ کچھ اور کہے، کچھ اور سنے، مگر اس پل میں جو تلخی تھی وہ پل صدیوں جیسا لمبا ہو چکا تھا۔ وہ مڑ گئی اور بنا کچھ کہے، بنا پلٹ کر دیکھے، ہمیشہ کے لیے اس دہلیز کو چھوڑ گئی جہاں کبھی وہ قدموں کے بل چلنا سیکھتی تھی۔ پیچھے صرف سناٹا رہ گیا تھا اور وہ زخم جو وقت بھی شاید کبھی نہ بھر سکے۔ لان میں بیٹھے یوسف صاحب اب بھی بے حس و حرکت تھے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اب بھی ماضی کی تلخ فلم چل رہی تھی۔ جیسمین کی چیخیں، ان کا آنسوؤں بھرا چہرہ اور ان کی اپنی گرجدار آواز، سب کچھ ان کے کانوں میں باز گشت کی طرح گونج رہا تھا۔ ان کی انگلیاں تھمی گھاس پر بے مقصد چل رہے تھے جب اچانک پیچھے سے کسی کے بھاگتے قدموں کی آواز آئی۔ صاحب جی، صاحب جی! ملازم کی گھبرائی ہوئی آواز نے جیسے ان کے اندر کے سکوت کو چیر دیا۔ وہ چونک کر پلٹے، آنکھیں سوالیہ نشان بن گئیں۔ کیا ہوا؟ ان کی آواز میں گھبراہٹ شامل ہو گئی۔ بی بی صاحبہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے۔ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئیں، صوفے کے پاس۔ ملازم کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ یہ سنتے ہی یوسف صاحب کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کسی بے جان پرندے کی طرح فوراً اپنی جگہ سے اٹھے اور ڈگمگاتے قدموں سے اندر کی طرف بھاگے۔ سانس بے ترتیب ہو چکی تھی، دل دھڑکنے کے بجائے سینے سے ٹکرا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوئے، ان کے قدم وہیں ساکت ہو گئے۔ سامنے صوفے کے پاس فرش پر وہی لڑکی، ان کی اکلوتی نواسی، وہی جس کی خاطر انہوں نے دنیا سے لڑائیاں مول لی تھی، آج ان کے سامنے بالکل بے جان پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ پہلو سے بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ یوسف صاحب کی آنکھیں پھیل گئیں، ان کی روح تک لرز گئی۔ بیٹا، میری بچی! وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب آ گئے، لرزتے ہاتھوں سے اس کے گال تھامے۔ اٹھو، مجھے دیکھو، کچھ بولو۔ ان کی آواز جیسے ٹوٹ رہی تھی، پلکوں کے نیچے نمی اترنے لگی تھی۔ فوزیہ! وہ زور سے پکارے۔ فوزیہ! رخسانہ کو بلاؤ، ملازمہ کو بلاؤ فوراً۔ ایک اور ملازمہ بھاگتی ہوئی آئی، اس کے ساتھ 2 اور خواتین تھیں جنہوں نے جلدی سے لڑکی کو سنبھالا اور اسے مل کر اٹھایا۔ یوسف صاحب کے ہاتھ مسلسل اس کی پشت سہلا رہے تھے۔ کچھ نہیں ہوگا میری بچی، ہاں کچھ نہیں ہوگا۔ اسے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے ان کا دل کانپ رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا رہی تھی۔ وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے، حالانکہ سانس سنبھالنا بھی دوہرا ہو رہا تھا۔ ہسپتال کی طرف بھاگتی گاڑی میں وہ بار بار پیچھے مڑ کر اسے دیکھتے، جو اب بھی آنکھیں موندے زندگی کی ڈور سے بے خبر بیٹھی تھی۔ اللہ پاک رحم کر، میری بچی کو کچھ نہ ہو، بس میری ایک ہی تو امید ہے۔ وہ مسلسل بڑبڑا رہے تھے، ان کے چہرے پر پینک واضح تھا، آنکھوں میں خوف اور دل میں بے بسی تھی۔ اس رات یوسف صاحب صرف ایک نانا نہیں تھے، وہ ایک شکست خوردہ باپ، ایک پچھتائے ہوئے انسان اور ایک بے حد بے بس دعا گو تھے جن کے لبوں پر صرف ایک التجا تھی، میری بیٹی کی بچی کو بچا لے مولا، مجھے معاف کر دے۔ ہسپتال کی سفید روشنیوں میں ڈوبا کوریڈور بے حد سنسان اور بوجھل محسوس ہو رہا تھا۔ ہر دیوار، ہر ستون جیسے خاموش چیخ رہا تھا۔ یوسف صاحب بے چینی سے کونے سے دوسرے کونے تک ٹہل رہے تھے۔ ان کے چہرے پر گہری فکر کی لکیریں تھیں اور ان کی آنکھوں میں تھکن، خوف اور بے بسی کا سایہ تھا۔ ان کے قدموں کی جانب ہی جیسے اس وقت پورے کوریڈور کی واحد آواز تھی۔ کبھی وہ وارڈ کے دروازے کی طرف دیکھتے، کبھی چھت کو۔ ان کی نظریں بار بار گھڑی کی سوئیوں پر جا ٹھہرتی، جیسے وقت سے التجا کر رہے ہوں کہ اسے روک دو، پلٹ دو یا کم سے کم جلدی گزار دو۔ تبھی اچانک ایمرجنسی وارڈ کا دروازہ کھلا۔ ایک دبلی پتلی درمیانی عمر کی ڈاکٹر، سفید لباس میں ملبوس، ہاتھ میں فائلز تھامے باہر آئیں۔ ان کے چہرے پر پیشہ ور سنجیدگی کے ساتھ ساتھ ایک گہرا تجسس بھی تھا۔ ان کی نظریں سیدھی یوسف صاحب پر پڑیں اور وہ رک کر کچھ لمحے انہیں دیکھتی رہی، جیسے فیصلہ کر رہی ہو کہ یہ خبر کیسے دی جائے۔ یوسف صاحب،
ان کی آواز میں نرمی اور فکر دونوں تھیں۔ وہ فوراً لپکے، جی ڈاکٹر صاحبہ، میری بچی کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے گہری سانس لی اور آہستگی سے بولی، میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ کی نواسی کسی شدید نفسیاتی صدمے کا شکار ہے۔ ہم نے ان کا مکمل معائنہ کیا ہے۔ جسمانی طور پر تو وہ ہوش میں آ جائیں گی، مگر اصل مسئلہ ان کی روح کا ہے، ان کے ذہن کا ہے۔ یوسف صاحب کی آنکھیں بے اختیار جھلکنے لگیں۔ وہ سر جھکاتے سنتے رہے۔ ڈاکٹر نے اپنی فائل بند کی اور دھیرے سے کہا، یہ صرف بولنے کی صلاحیت سے محروم نہیں ہوئی، بلکہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ان کا اعصابی نظام بھی کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر یہ ٹراما یوں ہی دبا رہا، اگر وہ چیخ جو انہوں نے برسوں سے اندر دفن کر رکھی ہے باہر نہ نکلی، تو وہ وقت دور نہیں جب وہ سننے کی صلاحیت بھی کھو بیٹھیں گی۔ وہ اپنی دنیا میں قید ہو جائیں گی، ایک ایسی دنیا میں جہاں آپ کی پکار بھی ان تک نہیں پہنچے گی۔ یوسف صاحب نے تھر تھراتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا، جیسے ان کے سر پر پہاڑ آن گرا ہو۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل ٹپکنے لگے۔ ڈاکٹر نے تھوڑا جھجک کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دیکھیے، ہم دوا دے سکتے ہیں، وقتی آرام دے سکتے ہیں، لیکن علاج وہ صرف ایک صورت میں ممکن ہے۔ انہیں اس ڈرامہ سے باہر نکالیے، ان کے اندر کی چیخ کو آواز دیجیے، کسی بھی طرح، کسی بھی جھٹکے سے، کسی بھی جھلک سے، ورنہ وہ لمحہ بھر کو رکی جیسے الفاظ چبھنے والے ہوں، مگر پھر بولیں، ورنہ بہت معذرت کے ساتھ کہ آپ کو اپنی جوان نواسی کو کھو دینا پڑے گا۔ یوسف صاحب نے سسکتے ہوئے سر ہلایا۔ ان کے ہونٹوں پر کوئی لفظ نہیں آیا، صرف گہری خاموشی، کچلتی ہوئی خاموشی جو ان کے آنسوؤں کی صورت میں بہہ رہی تھی۔ وہ اسی بینچ پر بیٹھ گئے، ہاتھ چہرے پر رکھے اور دل ہی دل میں جانے کس خدا، کس وقت اور کس فیصلے کو پکارنے لگے۔ یوسف صاحب ہسپتال کی سخت ٹھنڈی بینچ پر سر جھکائے بیٹھے تھے۔ آنکھوں کے سامنے دھند سی چھائی ہوئی تھی، مگر وہ دھند ماضی کے دھواں دار لمحوں سے بھری ہوئی تھی۔ وقت کی گرفت میں جھگڑا ان کا ذہن خود بخود پیچھے کی طرف پلٹنے لگا۔ 9 سال پہلے کی ایک شام جب وہ اور سکینہ بیگم گھر سے باہر جانے کی تیاری میں مصروف تھے۔ سکینہ بیگم نے دوپٹہ درست کرتے ہوئے کہا تھا، بس ان سے عیادت کرنی ہے، پھر وہاں سے سیدھا بازار چلیں گے۔ وہ جوتے پہنتے ہوئے ہنسے تھے۔ بازار میں کیا رکھا ہے، یہ دل تو کہیں اور کا خواہش مند ہے۔ اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا تھا۔ دونوں ٹھٹک کر رک گئے۔ دہلیز پر جیسمین کھڑی تھی، زرد چہرہ، بکھرے بال، آنکھوں میں سمندر اور ہونٹوں پر تھر تھراہٹ۔ اس کا وجود جیسے کسی طوفان سے ہو کر آیا تھا۔ ابا، امی، وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی اور اگلے ہی لمحے زمین پر گر پڑی۔ سکینہ بیگم فوراً لپکی، یا اللہ جیسمین، کیا حال بنایا ہوا ہے اپنا۔ یوسف صاحب بے یقینی سے بیٹی کو دیکھتے رہے۔ اس نے اپنی ماں سے لپٹتے ہوئے روتے ہوئے کہا، میں واپس آ گئی ہوں، سب کچھ لٹا کے آ گئی ہوں، تباہ ہو گیا میرا گھر اماں، کمرے میں سانس لینا دشوار ہو گیا تھا، ابا سب تباہ ہو گیا، سب ختم ہو گیا۔ جیسمین کی آواز میں لرزش آ گئی، دل ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ وہ کچھ دیر ہوئے پہلے واقعہ میں مکمل ڈوب گئی تھی۔ کمرے میں ایک سحر سا چھایا ہوا تھا، ناشتے کی مہک ابھی فضا میں تحلیل ہو رہی تھی۔ سرفراز نے ہنستے ہوئے علینا کو گود میں بٹھایا ہی تھا کہ دروازے پر زوردار دھاڑ کے ساتھ کفل ٹوٹا۔ سب کے چہرے یکدم سن ہو گئے۔ 6 سائے جیسے قہر بن کر اندر داخل ہوئے، کالے لباس، چہرے پر سیاہ نقاب، آنکھوں میں خون۔ جیسمین نے فوراً علینا کو اپنے پیچھے کیا۔ سرفراز نے قدم آگے بڑھائے، مگر اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا، ایک درندہ نما شخص اس کی طرف لپکا۔ تم ہی ہونا یوسف صاحب کے داماد؟ اس نے گھرا کر سرفراز کا گریبان تھاما۔ سرفراز نے گھبرا کر سر ہلایا، ہاں، مگر آپ لوگ کون؟ اور یہی کہنا، اس بات کو تسلیم کرنا اس کی زندگی عذاب میں ڈال گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کا سر زور سے ڈائننگ ٹیبل کے شیشے پر مارا گیا۔ شیشہ کرچیوں کی صورت بکھر گیا۔ خون کی ایک لکیر سرفراز کی پیشانی سے بہنے لگی۔ جیسمین نے چیخ مار کر آگے بڑھنا چاہا، مگر وہ جھکڑ لی گئی۔ چھوڑو اسے، خدا کے لیے چھوڑ دو، وہ تڑپ کر بولی۔ دل بند ہونے کے قریب آ گیا تھا۔ جس انسان سے محبت کی، اس کو تکلیف میں دیکھنا اس کی جان نکال رہا تھا۔ کوئی جواب نہ آیا، صرف گولیوں کی آواز آئی، 1 2 3 4۔ سرفراز کا جسم جھٹکوں سے لرزتا ہوا زمین پر گرا۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، جیسے وہ آخری لمحے میں بھی اپنی بیوی اور بیٹی کی حفاظت چاہتا ہو۔ جیسمین کا حلق پھٹ گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کی لاش کی طرف لپکی، مگر ان ظالموں نے اسے گھسیٹ لیا۔ نہیں، چھوڑ دو مجھے، پلیز چھوڑ دو، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی آنکھوں میں فقط التجا تھی، ہاتھوں میں لرزتی ہوئی بے بسی۔ مگر درندے انسانوں کے چہروں میں نہیں بولتے، ان کے عمل چیختے ہیں۔
ایک نے اس کا دوپٹہ کھینچا، دوسرے نے اس کے بازو مروڑے۔ وہ تڑپتی رہی، روتی رہی، مگر رحم کی امید کہیں سے نہ آئی۔ نہیں، میری بیٹی ہے اندر، خدا کا واسطہ ہے، وہ گڑ گڑائی، مگر وہ سب سننے والے نہ تھے۔ اندھیرا ان پر چھایا ہوا تھا، وہ ظلم کا ہر وار سہتی گئی، وہ درندگی پر اتر آئے تھے، ہر قدم پر اپنی عزت کو بکھرتا ہوا محسوس کرتی گئی۔ علینا ستون کے پیچھے چھپی ہوئی سب کچھ دیکھ رہی تھی، اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں بے یقینی سے یہ منظر جذب کر رہی تھیں، اس کا ننھا سا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، آواز اس کے حلق میں اٹک گئی تھی، وہ چیخنا چاہتی تھی مگر آواز بند ہو گئی تھی، وہ بھاگنا چاہتی تھی مگر جسم سن ہو چکا تھا۔ اسی لمحے اس کے حواس نے جواب دے دیا، آنکھیں دھندلا گئیں اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی اور اس کی بربادی شروع ہو گئی۔ کمرے میں صرف چیخیں رہ گئیں، کرچیوں کی چبھن اور ایک ماں کی بے بسی جو اپنی بچی کو نہ بچا سکی، اپنے شوہر کو نہ بچا سکی اور خود کو کبھی معاف نہ کر پائی۔ کمرے میں سناٹا تھا، صرف جیسمین کی سسکیوں کی آواز تھی جو دم توڑتے لمحوں میں کسی اذیت زدہ روح کی مانند کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ اپنے والد کی گود میں گری، تھرتھراتی سانسیں، آنکھوں میں درد اور لبوں پر ایک آخری کوشش، ابا جان۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے سرفراز، اور میں کچھ نہ کر سکی۔ میری علینا، میری بیٹی۔ اس کی آواز بھی رند گئی۔ سکینہ بیگم نے اسے سینے سے لگایا مگر وہ اب بھی تڑپ رہی تھی۔ وہ مجھ سے میری عزت چھین کر لے گئے، میرے خواب، میری ہنسی، سب کچھ چھین کر لے گئے۔ لیکن ابا جان، میں نے آپ کو معاف کیا، سب کچھ، بس میری علینا کو بچا لیجیے، وہ بہت کچھ دیکھ چکی ہے۔ اس نے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اگلے ہی لمحے اس کی سانس حلق میں اٹکی، دو گہری ہچکیاں آئیں اور وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ جیسمین، یوسف صاحب نے اس کا چہرہ تھاما۔ نہیں میری بچی، آنکھیں کھولو، میری بات سنو۔ جیسمین۔ سکینہ بیگم کا حلق پھٹ گیا۔ اللہ نہ کرے، کچھ نہیں ہوا، اٹھ جا میری بچی، آنکھیں کھول۔ علینا پاس کھڑی تھی، خالی آنکھوں سے ماں کو دیکھ رہی تھی، وہ نہ رو رہی تھی نہ ہل رہی تھی، بس دیکھ رہی تھی۔ یوسف صاحب نے اسے جھنجھوڑا مگر جیسمین کا جسم اب جامد تھا، وہ سکون کی نیند سو چکی تھی، ایک ایسی نیند جو درد سے پاک ہوتی ہے۔ 4 دن بعد یوسف صاحب اپنے کمرے میں خاموش بیٹھے تھے، آنکھوں میں نیند نہیں، صرف بیٹی کا چہرہ۔ جب دروازہ بجا اور ایک ملازم نے انہیں لفافہ تھمایا، انہوں نے جیسے ہی لفافہ کھولا، اندر ایک خط تھا۔ ان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ خط میں لکھا تھا، جس پروجیکٹ پر آپ برسوں سے کام کر رہے تھے اسی میں شامل ایک مرکزی شخصیت نے ذاتی دشمنی میں آپ کی بیٹی پر حملہ کروایا تاکہ آپ ڈر جائیں اور کسی بھی قسم کی دشمنی میں نہ پڑیں، ورنہ انجام اس سے بھی بھیانک ہوگا۔ یوسف صاحب کا دل بیٹھ گیا، ان کے ہاتھوں سے خط گر گیا اور وہ زمین پر بیٹھ گئے۔ یا اللہ، یہ کیسا انصاف تھا؟ میری بچی نے تو کچھ نہیں کیا تھا، وہ تو صرف ہم سے الگ ہوئی تھی۔ تو جانتا ہے میں اب بھی اس سے محبت کرتا تھا۔ وہ تڑپ تڑپ کر رونے لگے۔ جیسمین، میری بیٹی، میں تیرا مجرم ہوں، میں نے تجھے کبھی نہیں سمجھا، تجھے ٹھکرا دیا جب تو مجھے سب سے زیادہ چاہتی تھی۔ تو واپس آئی تو میں نے تیری آنکھوں کا درد نہیں پڑا، میں تیری لاش کو گود میں لیے بھی کچھ نہ کر سکا۔ تو مجھے معاف کر دے میری بچی، میں تیرا مجرم ہوں، میں تجھے بچا نہ سکا۔ آنکھوں سے آنسو یوں بہ رہے تھے جیسے برسوں کا بند باندھ ٹوٹ گیا ہو۔ وہ اپنی ہی ہتھیلیوں پر چہرہ چھپا کر بلک بلک کر رو رہے تھے۔ ان کے سامنے جاسمین کا ہنستا چہرہ بار بار آ رہا تھا اور وہ سسکتے ہوئے صرف اتنا بول سکے، کاش میں وقت کو روک سکتا، کاش میں تجھے روک سکتا، کاش میں تیری تکلیف سن لیتا، کاش میں تیرا باپ کہلانے کے قابل ہوتا۔ وقت دھیمی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا۔ شادی کو مزید 1 ہفتہ پیچھے کر دیا گیا تھا۔ وہ خوب روئی تھی، احتجاج کیے تھے، اتنی جلد بازی نہیں کریں، لیکن فی الحال یوسف رضا نے یہ سب نہیں سوچا تھا۔ وقت گزرا تھا اور بارات کا دن سر پر آن پہنچا تھا۔ گھر میں روشنیوں کی جلملاہٹ تھی، دیواروں پر لٹکتی رنگ برنگی لڑیوں میں کہیں جشن کی رمک تھی تو کہیں سوگ کی پرچھائیاں۔ در و دیوار خاموش گواہ تھے، ایک ایسی بیٹی کے دکھ کے جو کبھی بول نہ سکی، اور اب ایک اور بیٹی خاموشی سے نکاح کے بندھن میں بندھے جا رہی تھی۔ یوسف صاحب اپنی نواسی علینا کو پلکوں پر بٹھائے کسی شکست خوردہ سپاہی کی مانی تھے، جنہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہوں یا غمزدہ۔ علینا کا کمرہ اس وقت دلہن کے کمرے کی مانند سجا ہوا تھا، مگر اس میں دلہن جیسی کوئی خوشی نہیں تھی۔ وہ عروسی رنگ کے نفیس کام والے لباس میں ملبوس تھی، جس کے دوپٹے نے اس کے آدھے چہرے کو ڈھک رکھا تھا۔ آنکھوں میں کاجل تھا مگر چمک نہیں، لب ہلے نہیں مگر چہرے پر قرار کا ایک سایہ ضرور تھا۔ مولوی صاحب سامنے قالین پر بیٹھے دلہن کی خاموشی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کے برابر بیٹھی خواتین خاموشی سے دعاؤں کے ورد میں مصروف تھیں۔ یوسف صاحب تھوڑے فاصلے پر بیٹھے
مسلسل اپنی انگلیاں مروڑ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر عجیب سا قرب تھا، جیسے ہر لمحہ انہیں جیسمین کی وہ چیخ یاد دلا رہی ہو جو کبھی سنائی نہیں دی۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ کھولا، قلم ہاتھ میں لیا اور نرم مگر سنجیدہ آواز میں پوچھا، علینا سرفراز احمد، آپ کا نکاح آصف خان ولد رحیم خان سے کیا جا رہا ہے۔ حق مہر مقرر ہے، نقد 1,00,000 روپے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں علینا پر جمی تھیں۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس پلکیں جھکائیں، آنکھیں بند کی اور ہونٹوں کو ذرا سا جنبش دی، سر کے ہلکے سے اشارے سے۔ قبول ہے کا پیغام؟ مولوی صاحب نے سوال کو 3 بار دہرایا اور ہر بار علینا نے اسی خاموشی کے ساتھ قبولیت کی مہر لگا دی۔ اس کے بعد اس کے سامنے نکاح نامہ رکھا گیا۔ وہ تھوڑا سا جھکی، قلم تھاما اور خاموشی سے اپنے نام کے ساتھ سائن کر دیا۔ مولوی صاحب نے پھر نگاہ اٹھائی اور باہر کی طرف بڑھ گئے۔ اب دلہے کا نکاح باقی تھا۔ وہ لاؤنج کی طرف بڑھے جہاں آصف خان سنجیدہ انداز میں صوفے پر بیٹھا تھا، سادہ مگر وقار سے بھرپور لباس، چہرے پر سکون مگر آنکھوں میں اضطراب۔ مولوی صاحب نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے وہی سوال دہرایا، آصف خان ولد رحیم خان، کیا آپ کو علینا سرفراز احمد سے نکاح قبول ہے؟ آصف نے ایک لمحہ توقف کیا، پھر مضبوط لہجے میں بولا، جی مجھے قبول ہے۔ 3 بار اس نے پرسکون مگر واضح آواز میں اپنی رضامندی دی اور نکاح نامے پر اپنے دستخط ضبط کر دیے۔ نکاح مکمل ہوا، لوگ مبارکبادیں دینے لگے، مگر دونوں فراقین کے چہرے پر ایک خاص سکوت چھایا رہا، جیسے زندگی نے ایک نیا باب تو شروع کر دیا ہو مگر پرانی داستانوں کی گونج اب بھی دیواروں سے ٹکرا رہی ہو۔ مگر کوئی تھا جس کا دل ہولے ہولے لرز رہا تھا، اور وہ اور کوئی نہیں، ہماری معصوم علینا تھی، جو سہاگرات کے نام سے ہی خوفزدہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی چند ایک رسم ادا کی گئی تھی اور رخصتی دے دی گئی۔ گھر لا کر بھی اس کو زیادہ تنگ نہیں کیا گیا تھا اور اسے اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ کمرے کی نرم روشنیوں میں ایک عجیب سی خاموشی رچی بسی تھی۔ دیواروں پر لگے گلابی پردے ہلکی سی ہوا سے سرسراتے تھے اور کمرے میں مہکتے پھولوں کی خوشبو مدھم سانسوں کے ساتھ گھل رہی تھی۔ دلہن علینا سر جھکائے پلنگ کے کنارے بیٹھی تھی۔ اس کا دوپٹہ چہرے پر اس طرح گرا ہوا تھا کہ وہ بالکل سمٹ کر رہ گئی تھی۔ دل میں ہلچل تھی، جیسے کوئی بھولا ہوا خوف پھر سے آنکھوں کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کمرے کا دروازہ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ آصف اندر داخل ہوا، سفید کرتا پاجامہ پہنے، چہرے پر خفیف سی مسکراہٹ لیے۔ وہ اپنے کمرے میں نہیں بلکہ کسی خواب میں قدم رکھ رہا تھا۔ نگاہ پڑتے ہی دلہن کے جھکے ہوئے سراپے پر ایک محبت بھری نظر ڈالی۔ چند لمحے تک یوں ہی کھڑا رہا، جیسے وہ منظر کو اپنی پلکوں میں قید کر لینا چاہتا ہو، پھر آہستگی سے قدم بڑھا کر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم، اس نے نرم سی آواز میں سلام کیا جس میں خلوص کی حدت نمایاں تھی۔ علینا نے پلکیں جھکائے، سلام کا جواب تو نہ دیا مگر ہلکی سی جنبش سے اس کی سماعت کا اقرار کیا۔ آصف نے دھیرے سے اس کا دوپٹہ سرکایا۔ دلہن کا چہرہ سامنے آیا، جس پر نہ تو روایتی دلہن جیسی شرم تھی، نہ چمک نہ چہک، بس ایک خاموشی تھی اور آنکھوں میں ٹھہرا ہوا سا دکھ۔ آصف نے دل موہ لینے والے لہجے میں کہا، آپ کو اللہ نے واقعی بہت فرصت سے بنایا ہے۔ جب امی نے پہلی بار آپ کی تصویر دکھائی تھی میں اسی وقت آپ پر فدا ہو گیا تھا۔ آپ بہت خوبصورت ہیں۔ لیکن وہ تھوڑا جھکا، اب میں آپ کی خوبصورت آواز بھی سننا چاہتا ہوں۔ میرا نام اپنی زبان سے پکاریے علینا۔ اس نے مسکرا کر اپنی دلہن کی آنکھوں میں جھانکا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ چونک گیا۔ علینا کی آنکھیں نم تھیں، وہ ڈبڈبائی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آصف کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی۔ کیا ہوا، آپ شرما رہی ہیں؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ علینا نے نفی میں سر ہلایا، آنکھوں کے کونے مزید بھیگ گئے۔ کوئی پریشانی ہے؟ کچھ برا لگ گیا؟ آصف کے لہجے میں فکر مندی آ گئی تھی۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ آصف ہڑبڑا گیا۔ پانی دوں آپ کو؟ کچھ چاہیے؟ علینا نے روتے ہوئے نظریں اٹھائیں، پھر دھیرے سے اپنے ہاتھ سے لکھنے کا اشارہ کیا۔ آصف نے پہلے حیرانگی سے دیکھا جیسے کچھ سمجھ نہ آیا ہو، پھر پلٹ کر سائڈ ٹیبل کی دراز کھولی اور ایک پین اور نوٹ پیڈ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ لیں، اس نے نرمی سے کہا اور خود ساکت ہو کے اس کی طرف دیکھنے لگا، جیسے ایک ان کہی کہانی سنانے کے لیے تیار ہو، سننے کے لیے تیار ہو۔ علینا نے کپکپاتے ہاتھوں سے پین تھاما اور الفاظ کی بجائے آنسو بن کر کاغذ پر ایک دردناک سچ لکھنا شروع کیا۔ وہ بول نہیں سکتی تھی، اور اس لمحے وہ کمرہ نہ صرف ایک نئی زندگی کا آغاز تھا بلکہ ایک بے آواز صدمے کی بے بسی کا گواہ بھی بن گیا تھا۔ کمرے کی فضا خاموش تھی، مگر اس خاموشی کے اندر ایک طوفان بھرپا تھا۔
دلہن کے ہاتھوں میں لرزتا ہوا پین تھا اور سامنے سفید کاغذ پر سیاہی کے چھینٹے جیسے لفظ بہہ رہے تھے۔ علینا آہستہ آہستہ ہر وہ درد، ہر وہ زخم، ہر وہ ناسور بیان کر رہی تھی جو برسوں سے اس کے اندر سسک رہا تھا۔ آصف پلنگ کے کنارے بیٹھا دم سادے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہر اس لفظ کو، ہر اس سطر کو دیکھ رہا تھا جیسے آنکھوں سے دل تک تیر اتر رہے ہوں۔ علینا نے اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیوں سے وہ پہلا صفحہ مکمل کیا، ہاتھ کانپتے ہوئے آگے بڑھایا۔ آصف نے وہ کاغذ تھاما اور جیسے جیسے پڑھتا گیا اس کے چہرے کے رنگ اڑتے گئے۔ میری ماں جیسمین نے محبت سے شادی کی، ایک خوشحال زندگی گزاری تھی۔ اللہ نے انہیں ایک بیٹی یعنی مجھے عطا کی۔ ایک دن گھر میں 6 ڈاکو گھس آئے، میری ماں کو مار دیا، میری ماں کے ساتھ زیادتی کی اور میں سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میں چیخ نہیں سکی، بول نہیں سکی۔ اس دن کے بعد سے میں گونگی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ لرزنے لگے، آنکھوں میں حیرت اور وحشت کا ایک طوفان اٹھا۔ اس کا سانس رکھا، آنکھوں کی پتلیاں جیسے پتھر بن گئیں۔ سامنے بیٹھے وجود کو دیکھا جو آنکھوں میں نمی لیے چپ چاپ سہم کر اپنے اندر کے زخم سمیٹ رہا تھا۔ علینا نے دوسرا کاغذ اٹھایا اور پین کو پھر حرکت دی۔ لفظ ایک ایک کر کے درد کے آنسو بن کر بہتے گئے۔ مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے بہت بار نانا کو کہا تھا کہ آپ کو سب کچھ بتا دیا جائے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ آپ کی والدہ کو سب معلوم ہے۔ میں بے قصور ہوں، میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ پلیز مجھے چھوڑیے گا مت، میں نہیں چاہتی کہ طلاق کا داغ میرے ماتھے پر آ جائے۔ اگر آپ کو دوسری شادی کرنی ہوئی تو کر لیجیے، مگر پلیز مجھے نہ چھوڑیے۔ اس نے وہ پرچہ بھی تھرتھراتے ہاتھوں سے آصف کے سامنے رکھا۔ آصف نے کاغذ اٹھایا، پڑھتے ہی بے ساختہ ایک گہری سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں ایسی بے یقینی تھی جیسے دنیا کا کوئی ایسا پہلو اس پر کھل گیا ہو جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر اس وجود کو دیکھا جو اس کی بیوی تھی، مگر برسوں کے زخموں کا ایک زندہ مجسمہ بھی۔ اس کے ہونٹ سلے ہوئے تھے مگر آنکھیں چیخ رہی تھیں۔ آصف نے بنا کچھ کہے نظریں جھکائیں، ایک لمحے کو جیسے کچھ سوچا اور پھر پلنگ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ نہ کوئی آواز نکلی، نہ کوئی وضاحت، بس خاموشی کی ایک چادر اوڑھے وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ پیچھے علینا کا وجود جیسے ٹوٹ کر رہ گیا۔ وہ اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپا کر سسک سسک کر رونے لگی۔ ہر آنسو جیسے برسوں کا دبا ہوا قید ٹوٹنے لگا۔ کمرے میں اب صرف آنکھوں کی نمی تھی، کاغذوں پر لکھے دکھ تھے اور ایک بیوی جو دل سے تو بیوی تھی مگر لبوں سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کر سکتی تھی۔ رات کی سیاہی میں ڈوبا ساحل سمندر خاموشی سے لہروں کی سرگوشیاں سن رہا تھا۔ چاندنی کا دھندلا عکس پانی پر تھرک رہا تھا اور اس پرسکون منظر میں ایک تنہا وجود ریت پر بیٹھا اپنے اندر کی طوفانی کشمکش سے نبڑ رہا تھا۔ آصف خان اچانک سامنے سے جیپ کی ہیڈ لائٹس نے خاموشی کا سینہ چیر دیا۔ جیپ قریب آ کر رکی تو دروازہ کھلا اور لمبا سا صاف ستھرا لباس پہنے ایک شخص باہر نکلا۔ وہ شمروز تھا، آصف کا پرانا دوست اور ماہر نفسیاتی معالج۔ شمروز نے چند قدم آصف کی طرف بڑھائے اور رک کر سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یہ کیا طریقہ ہے آصف؟ تم نے مجھے یہاں ساحل پر کیوں بلایا؟ اور تمہیں تو اس وقت اپنی دلہن کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ آصف نے نگاہ اٹھا کر دوست کی طرف دیکھا، جیسے چہرے پر سنجیدگی اور تھکن کا میزہ نمایاں تھا۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے شمروز۔ شمروز نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر آہستگی سے بولا، کیا ہوا؟ آصف نے گہری سانس لی اور دھیرے دھیرے علینا کی پوری کہانی سنا ڈالی۔ جیسمین بیگم کی شادی، سرفراز کی موت، جیسمین کے ساتھ پیش آیا ظلم، نانا کے سامنے بیٹی کا انتقال اور ایک معصوم بچی کا گونگا پن۔ شمروز سن کر چند لمحے چپ رہا، پھر ریت پر آصف کے برابر بیٹھ گیا۔ نگاہیں پانی پر تھیں مگر ذہن جیسے کہیں اور جا چکا تھا۔ عمل تھوڑا سخت ہوگا لیکن تمہاری بیوی سنبھل سکتی ہے۔ آصف چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آواز میں امید کی کرن جھلکنے لگی۔ کیا وہ بول پائے گی؟ شمروز نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اگر 9 سال پہلے کا وہ واقعہ تمہاری بیوی کے سامنے دوبارہ پیش کیا جائے، وہی منظر، وہی کیفیت، اور اس بار وہ چیخ اٹھے تو ہاں، اس کا دماغ وہ لاک توڑ سکتا ہے جو اس نے خود پر ڈال رکھا ہے۔ آصف کی آنکھیں روشن ہونے لگیں، لیکن شمروز کی اگلی بات نے پھر سے وہ چمک بجھا دی۔ لیکن یاد رکھو، ایسے مریض جب اس ٹراما سے واپس آتے ہیں ان کی زندگی کی ڈور بہت نازک ہو جاتی ہے، وہ دھیرے دھیرے اپنی دیگر حساسیات سے بھی محروم ہو سکتے ہیں۔ آصف کی زبان بند ہو گئی، وہ سمندر کی طرف دیکھنے لگا۔ چاندنی میں اس کی آنکھوں کی نمی چمک رہی تھی۔ تو کیا کوئی اور راستہ نہیں؟ اس کی آواز جیسے ریت میں جذب ہو گئی۔ شمروز نے نرم لہجے میں کہا، کوئی بھی راستہ آسان نہیں آصف، لیکن اگر تم سچ میں اسے آواز دینا چاہتے ہو تو اسے وہ چیخ واپس لوٹانی ہوگی جو وہ سالوں پہلے نگل گئی تھی۔ آصف نے آنکھیں موند لیں۔ ساحل کی لہریں اب کچھ اور بلند ہو گئی تھیں، جیسے اس کے اندر کے طوفان کا عکس ہوں۔
خاموشی کے اس لمحے میں فیصلہ صرف ایک لمحے کی دوری پر تھا، محبت کے نام پر درد کی گہرائیوں میں اترنے کا۔ وقت دھیمی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 دن بیت گئے تھے۔ کمرے کی کھڑکی سے آتی دھوپ کا نرم سا ہالہ پورے کمرے میں بکھرا ہوا تھا۔ ہوا میں ہلکی خوشبو تھی، شاید کسی خاص خوشبو والے عطر کی جو اس کے لباس میں رچی ہوئی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے بیٹھی تھی، مہندی سے سجے ہاتھوں کو دیکھتی چپ چاپ مسکرا رہی تھی، چہرے پر ہلکا سا میک اپ، پلکوں پر ہچکچاتی شرم اور آنکھوں میں وہ خاموشی جو بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ اچانک دروازہ دھڑ سے کھلا اور آصف اندر داخل ہوا۔ اس کی سانسیں تیز تھیں، جیسے کچھ کھوج رہا ہو، کچھ سوچ رہا ہو، لیکن جیسے ہی نگاہ اس پر پڑی لمحہ تھم گیا۔ اس نے گہری مکمل نظر اس پر ڈالی، دل ہی دل میں کچھ کہا، شاید دعائیں، شاید تعریفیں۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، حد سے زیادہ۔ میرے ساتھ چلو، مجھے ایک ضروری کام ہے۔ اس کی آواز میں بے چینی تھی، جیسے کچھ چھپا رہی ہو یا شاید کچھ اہم طے کر چکی ہو۔ اس نے ایک پل کو دیکھا، پھر سر ہلا دیا۔ بنا کوئی سوال کیے وہ اس کے ساتھ چل پڑی۔ گاڑی چل رہی تھی، باہر کی دوپہر چمک تھی، سڑک کے دونوں جانب درختوں کی قطار تیز رفتاری سے پیچھے سرکتی جا رہی تھی۔ آصف ڈرائیونگ کر رہا تھا، اس کی نگاہ سامنے مگر ذہن کہیں اور۔ پھر وہ بولا، میں تمہیں تمہارے نانا میاں کے پاس چھوڑنے جا رہا ہوں، مجھے ایک بہت اہم میٹنگ میں جانا ہے۔ امی تو اپنی سہیلی کے گھر گئی ہوئی ہیں۔ وہ خاموش رہی، کچھ نہیں بولی، صرف سر جھکائے سامنے دیکھتی رہی۔ اچانک ایک جھٹکے سے گاڑی رک گئی، وہ دونوں چونک گئے۔ سامنے سڑک پر 3 جیپیں آ کر رکی تھیں۔ آصف نے فوراً بریک لگائی، گھبرا کر سامنے دیکھا۔ گاڑیوں کے دروازے کھلے اور ان میں سے 6 ہٹے کٹے مرد اترے۔ ان کے سیاہ کپڑے، چہروں پر بلیک ماسک دیکھ کر الینا کی روح جیسے بدن سے الگ ہونے لگی۔ وقت ایک پل کے لیے رک گیا۔ 9 سال پرانا وہ خونی منظر، وہ چیخیں، وہ گولیاں، ماں کی التجائیں، سب پلک جھپکتے میں ذہن کے پردے پر ابھر آئے۔ اس کی سانس رکنے لگی، دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئیں۔ آصف فوراً دروازہ لاک کرنے کی کوشش کرنے لگا مگر دیر ہو چکی تھی۔ ان میں سے ایک نے زور سے گاڑی کا دروازہ کھولا، دوسرے نے شیشہ توڑا اور ان دونوں کو گھسیٹ کر نیچے اتار لیا۔ آصف چیخا، کون ہو تم لوگ، چھوڑو ہمیں۔ لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ الینا بے جان قدموں سے نیچے اتری۔ دل کے اندر وہی خوف ابھلنے لگا جس نے برسوں سے اس کی زبان چھین لی تھی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، بولنا چاہتی تھی، مدد مانگنا چاہتی تھی، لیکن کچھ نہ نکل سکا۔ صرف آنکھیں تھیں جو کانپتی تھیں، صرف دل تھا جو دھاڑے مارا تھا، صرف وجود تھا جو لرز رہا تھا۔ وہ لمحہ اس کے لیے موت سے بدتر تھا، کیونکہ وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی مگر کچھ کر نہیں پا رہی تھی۔ دوپہر کی تیز روشنی میں چمکتی سڑک اب جہنم کا منظر پیش کر رہی تھی۔ وہ سڑک جہاں کچھ دیر پہلے گاڑی رواں دواں تھی، اب خطرناک خاموشی میں ڈوب چکی تھی۔ الینا کا وجود کپ کپاتا، آنکھیں دہشت زدہ، سانسیں ٹوٹتی، چلتی سانسیں جیسے ہر لمحہ اس کے گلے میں پھنس رہی تھیں۔ آصف کو بے دردی سے گدی سے پکڑ کر گاڑی کے پچھلے حصے بورڈ سے دے مارا گیا۔ اس کی پیٹھ ایک دھماکے سے بورڈ سے ٹکرائی اور اگلے ہی لمحے بندوق کی نالی اس کی گردن پر رکھ دی گئی۔ اس کے چہرے پر تکلیف اور بے بسی کا امتزاج، آنکھوں میں خوف نہیں تھا، صرف فکر تھی اپنی بیوی کے لیے۔ الینا، وہ چلا کر بولا، سر بورڈ سے لگا ہوا۔ الینا چیخو، کسی کو مدد کے لیے بلاؤ۔ اس کی آواز میں بے چینی، درد، محبت، سب کچھ گھل چکا تھا۔ الینا کے قدم زمین میں گھڑ چکے تھے، لب کانپے تھے لیکن زبان بند تھی، جیسے کوئی اس کے حلق میں ہاتھ ڈال کر اس کی چیخیں کھینچ رہا ہو۔ وہ چاہتی تھی کہ کچھ بولے، کچھ کہے، کچھ کرے، مگر کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ الینا، وہ پھر دھاڑا، اس بار اور زور سے، بولو، چیخو، ورنہ یہ مجھے مار دیں گے، تمہارا شوہر مر جائے گا۔ الینا، تم بھری جوانی میں بیوہ ہو جاؤ گی، ساری زندگی یہ داغ لے کر جیو گی کہ تم کچھ نہیں کر سکی۔ وہ اس کو تیش دلا رہا تھا، آنکھوں میں چمک تھی۔ اس کے لفظ ایک ایک کر کے الینا کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ وہ اندر سے ٹوٹنے لگی تھی، سانسیں پھولنے لگیں، سینہ دھوکنے کی طرح چلنے لگا۔ ماضی کا ہر سیاہ لمحہ، ہر چیخ، ہر آہ، ہر گولی، سب ایک لمحے میں واپس لوٹ آئے تھے۔ آصف چیخ رہا تھا، الینا بولو، میری آواز دور نہیں جائے گی، تمہاری جائے گی، تم بچا سکتی ہو مجھے، چیخو۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھوا۔ آنکھوں سے بہتے آنسو اب برف نہیں، آگ بن چکے تھے۔ سینے میں کچھ بھرا ہوا سا، جیسے برسوں کا غبار، جیسے صدیوں کی چیخ اندر ہی اندر جل رہا ہو۔ پھر ایک لمحہ آیا، ایک دھماکہ سا اندر ہوا اور وہ چیخ اٹھی، بچاؤ۔ اس کی چیخ فضا میں گونجی جیسے کئی سالوں کا قید شدہ آتش فشاں ایک ساتھ پھٹ گیا ہو۔ چھوڑ دو میرے بابا کو، چھوڑ دو میری ماں کو، میرا شوہر ہے وہ، مت مارو، مت مارو اسے۔
اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے جیسے آواز خود اس کے لیے بھی ناقابل برداشت تھی۔ وہ زور زور سے چیخ رہی تھی، کسی کو بلاؤ، بچا لو، مدد کرو، کوئی ہے؟ وہ زمین پر گر گئی، دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا، سانسیں ٹوٹنے لگیں، وجود کانپنے لگا اور پھر جیسے پورا جسم ہار گیا ہو وہ بے ہوش ہو گئی۔ آصف آنکھوں میں آنسو، لبوں پر دعا لیے اس کی جانب بڑھا، لیکن فضا میں اس کی چیخیں ابھی تک گونج رہی تھیں، وہ چیخ جو ایک صدی کی خاموشی کو توڑ چکی تھی۔ تمام گارڈز ہاتھ باندھے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اس کا منصوبہ درست ٹھہرا۔ کوریڈور کی روشنی مدھم تھی، ہوا میں ایک سنجیدگی اور سکون کا احساس تھا۔ وہ اداس اور پریشان سا دیوار کے ساتھ کھڑا تھا، اس کے چہرے پر تشویش کی گہری نمایاں تھیں۔ اچانک سے دروازے کی طرف سے تیز قدموں کی آوازیں آئیں اور نانا میاں کے ساتھ ندرت بیگم جلدی سے دوڑتے ہوئے اندر داخل ہوئیں۔ نانا میاں کی آنکھوں میں فکر کے سائے تھے، مگر وہ فوراً اس کے پاس آئے اور پوچھنے لگے، کیا ہوا؟ میری نواسی ٹھیک ہے نا؟ اس کی طبیعت کیسی ہے؟ ان کی آواز میں محبت اور بے چینی دونوں جھلک رہی تھیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے ان کو دیکھتا رہا، پھر تحمل سے بول اٹھا، آپ کی نواسی اب بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، وہ جو گہرے خول میں بند تھی وہ ٹوٹ چکا ہے، وہ چیخ چکی ہے، اس کی آواز برآمد ہوئی ہے۔ اس کی آواز میں ایک سکون سا تھا جیسے بوجھ کسی نے اتار دیا ہو۔ نانا میاں نے دھیمے سے مسکرایا، کیا کیا ہے تم نے؟ اس کی آنکھوں میں حیرت اور فخر کے رنگ تھے۔ وہ کچھ بولنے لگا مگر اس کے الفاظ مکمل ہونے سے پہلے ڈاکٹر باہر نکل آئے اور انہیں اندر جانے کی اجازت دے دی۔ تینوں مل کر کمرے کے اندر قدم رکھتے ہیں۔ اندر ایک نرم روشنی اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ بیٹھی ہوئی تھی، کمزوری کے باوجود اس کے چہرے پر خوشی کی جھلک نمایاں تھی۔ اس نے نانا میاں کو دیکھ کر مسکرا کر ہاتھ سے ہلایا۔ نانا میاں فوراً قریب آئے۔ وہ ایک بار پھر ہاتھ سے اشارہ کرتی اور آصف کو بھی اپنے قریب بلاتی ہے۔ آصف دونوں کے قریب آ کر ان کے ہاتھ تھام لیتا ہے۔ آنکھیں بند کر کے وہ آہستہ سے بولتی ہے، نانا میاں، آصف، امی، میں اب بول سکتی ہوں۔ میری آواز لوٹ آئی ہے۔ اس کے لبوں پر سنجیدہ مگر پرخلوص مسکراہٹ تھی۔ آصف نے آنکھیں بند کرتے ہوئے گہرے سانس لیے جیسے شکر ادا کر رہا ہو۔ نانا میاں آنسوں کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر چومنے لگے، کبھی ماتھا تھام کر دعائیں دیتے۔ ان کا چہرہ مسرت اور فخر سے چمک رہا تھا۔ وہ اب مکمل طور پر پریشانی سے آزاد ہو چکے تھے، بس ان کے دل میں ایک نئی امید کا چراغ روشن تھا۔ آصف آگے بڑھا، نانا میاں کو گلے لگا کر بولا، اب آپ کی نواسی میری ذمہ داری ہے، اسے ٹھیک کرنا، اسے سنبھالنا، یہ سب کچھ مجھے معلوم تھا، بس تھوڑی ہمت درکار تھی، ڈر بھی تھا کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے، لیکن کہتے ہیں نا ہمت کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ وہ پلٹ کر بیوی کو دیکھنے لگا، اس کی آنکھوں میں پیار اور تعریف کی چمک تھی۔ وہ نرم لہجے میں بولی، شکریہ آصف، شکریہ، تم نے نہ صرف مجھے بلکہ ہماری پوری فیملی کو ایک نئی زندگی دی ہے، اور بے شک کچھ اضافے انسان کی زندگی میں خوشگوار ٹھہرتے ہیں۔ ایسا ہی حال ان کا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں اب صرف محبت اور امن کی گونج باقی تھی۔ ہر دل پر سکون تھا، ہر روح شفا پا گئی تھی۔ وہ لمحہ ان کے لیے ایک نئی شروعات کا تھا، جہاں ماضی کی تمام تلخیاں مٹ چکی تھیں اور ایک خوشگوار مستقبل کی بنیاد رکھی جا چکی تھی۔ درد کے سائے جتنا بھی گہرے ہوں، محبت اور ہمت کی روشنی ان سب کو مٹا سکتی ہے۔ وہ تمام دکھ، تکلیف اور ظلم کے بادل چھٹ جائیں گے اور زندگی پھر سے مسکرائے گی۔